ہم تو ان بزرگوں کے قدموں کی ایسی خاک ہیں، ہم نے تو مصافحہ بھی لیا ہے اور حضور اشرف الفقاء کے پیر بھی دبایا ہے، اور حضور سید غازی ربانی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھی ہم نے پیر دبایا ہے، اور وہ شفقت دیتے تھے یہ بزرگ۔ اللہ اکبر، میں تو سفید امامہ باندھ کے ہی جایا کرتا تھا کہ کیا فرماتے ہیں، روکتے ہیں یا اجازت دیتے ہیں؟ اللہ اکبر، کہیں اشرف الفقاء نے روکا نہیں، خلیفہ بھی بنا لیا، کہا میں نے آپ کو 35 سلسلے کی خلافت دے دی ہے، یہ بھی کہا، اور پھر اس کے بعد تنظیم وجود میں آئی تو میں امامہ باندھ کے جاتا تو یہ نہیں کہا میرے خلیفہ آپ ہیں، میرے قریب آپ ہیں، وہ نہ کرے، بلکہ مجھ سے پوچھا کرتے تھے حافظ صاحب کیسے کام چل رہا ہے۔ جی کیسے کام چل رہا ہے؟ بلکہ ایک مرتبہ مجھے کہا کہ آپ یہ تو بتاؤ کہ مرکز پر کتنے لوگ آتے ہیں؟ ایک جا کرنے کی فکر تھی آپ میں، کام کرنے والے کے حوصلوں کو مفتی مجیب اشرف صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بڑھایا کرتے تھے۔ اب اسے بڑھانا ہے اور کام میں لگے رہنا ہے تو اللہ اکبر، پھر یہ نہیں دیکھتے تھے کتنا علم رکھتا ہے، یہ دیکھتے تھے کام والا ہے، کام والا ہے۔ اور میں نے اللہ اکبر حضور اشرف الفقاء کے ساتھ اکولا سے باسم بھی سفر کیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایسے عارف باللہ کی صحبت پائی تھی جنہوں نے بار بار مصطفیٰ کے جلوے دیکھے تھے، ایسے عارف باللہ کی صحبت پانے والا میرے دوستو وہ 85 سال کے بعد بھی چاند کی طرح چمک رہا ہے نا؟ وجہ تو یہی ہوتی ہے نا، پھر روحانی فیض جب جاری ہوتا ہے تو روحانی فیض کے جلوے دل میں تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، مگر عوام کو وہ جلوے دکھانے کے لیے رب ذوالجلال ان کے چہرے پر آیا اور ظاہر کر دیتا ہے، اور پھر پکارنے والے کہتے ہیں 85 سال کی عمر میں چہرہ نم کیوں نہیں ہوا، چہرہ مرجایا کیوں نہیں؟ تو پھر کہتے ہیں ہاں ہاں یہ محمد عربی کے اللہ اکبر نائب ہیں، اور اس لیے ان کا جو ہے تو چہرہ آج بھی چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ عارف باللہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان اللہ اکبر، جنہوں نے ان کی صحبت پائی، میرے دوستو بھلا ان میں دنیائی لالچ آ سکتی ہے؟ کبھی نہیں، حق بتایا، ورنہ معلوم ہے آپ کو یہ علماء نہیں رہتے نا تو یہ شیعہ چڈے یہ تو نگل لیتے ہم کو جی، مگر انہوں نے بتایا سنیت کیا ہے، حق کیا ہے، نظام سنیت کیا ہے، جنت کا راستہ کیا ہے، صحابہ کو کیسے ماننا ہے، تابعین کو کیسے ماننا ہے، تبع تابعین کو کیسے ماننا ہے، غوث اعظم کو کیسے ماننا ہے، اور اولیاء کاملین کو کیسے ماننا ہے، انہوں نے پوری ترتیب ہمارے سامنے رکھی ہے، ورنہ یہ تو بگاڑ کے رکھ دیتے ہمیں آپ کو، ہے نا، بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔